قال ويرمل في الثلاث الأول من الأشواط والرمل أن يهز في مشيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين وذلك مع الاصطباع وكان سببه إظهار الجلد للمشركين حين قالوا أغناهم حمى يثرب ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي عليه السلام وبعده. بھئی گزشتہ سبق میں حج کا طریقہ چل رہا تھا، ذکر ہو رہا تھا، اور صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب حاجی مکہ مکرمہ پہنچ جائے تو پھر ابتدا جو ہے مسجد الحرام سے کرے، وہاں مسجد الحرام میں چلا جائے، اور پھر طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرے گا، اور اس سے پہلے استباع کر لے، یعنی دائیں کندھے کو ننگا کر لے، اور اس کے بعد حجر اسود کا استلام کرے اگر ممکن ہو. اگر استلام ممکن نہیں تو پھر استقبال کر لے اس کا، یعنی اس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور تکبیر و تحلیل وغیرہ کہے. بھائی اب آپ کو آگے بتلا رہے ہیں وَيَرْمُلُ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَّلِ مِنَ الْأَشْوَاطِ، اور رمل کرے گا پہلے 3 چکروں میں. وَيَرْمُلُ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَّلِ مِنَ الْأَشْوَاطِ، چکروں میں سے جو پہلے 3 ہیں ان میں وہ رمل کرے گا. رمل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جس طرح وہ پہلوان اکھاڑے میں اترنے کے بعد فخر و تکبر کے ساتھ اور اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے کندھے ہلاتے ہوئے پورے اکھاڑے کا جس طرح چکر لگاتا ہے، اس طریقے سے چلنا جو ہے یہ رمل کہلاتا ہے. بھائی یہی صاحب ہدایہ بھی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَالرَّمَلُ أَن يَهُزَّ فِي مِشْيَتِهِ الْكَتِفَيْنِ، حَزَّ يَهُزُّ کے معنی حرکت دینا، اور رمل یہ ہے أَن يَهُزَّ کہ وہ حرکت دے، فی مِشْيَتِهِ اپنے چلنے میں، اپنی چال میں، الکتفین کندھوں کو. بھائی کہ چلتے ہوئے وہ کیا کرے، اپنے دونوں کندھوں کو حرکت دے گا، دونوں کندھوں کو ہلاتے ہوئے چلے. کالمبارزی جیسے کہ مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے. یتبختر بین الصفین، تبختر کہتے ہیں اترا کر چلنا، یعنی تکبر اور فخر کے ساتھ اتراتے ہوئے چلنا، یہ ہے تبختر. بھائی کالمبارز یتبختر بین الصفین، جیسے کہ مقابلہ کرنے والا فخر و تکبر کرتے ہوئے چلتا ہے 2 صفوں کے درمیان. وَذَلِكَ مَعَ الْاصْطِبَاعِ، اور یہ رمل استباع کے ساتھ ہوگا کہ پہلے سے کیا کیا ہو، استباع کیا ہو، اور ساتھ رمل اب کرتا جائے گا. اور پہلے 3 چکروں میں نے بتلایا یہ سنت ہے. بھائی اور اگر ان میں رہ جائے، بھول جائے تو بعد والے چکروں میں رمل نہ کرے، کیونکہ بعد والے چکروں میں رمل مسنون نہیں ہے. وَكَانَ سَبَبُهُ إِظْهَارُ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِكِينَ، جلد کہتے ہیں بھائی ہمت اور بہادری کو، اور اس کا سبب جو ہے، اس رمل کا سبب جو ہے اظہار الجلد للمشرکین، بہادری کو ظاہر کرنا تھا للمشرکین، مشرکین کے لیے. حین قالوا، جس وقت انہوں نے یہ کہا تھا، اغناہم حما یثربا، یثرب یاد رکھیے یہ مدینہ منورہ کا قدیم نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ شہر یثرب کہلاتا تھا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے تو یہ مدینۃ النبی کے نام سے مشہور ہوا. مدینہ کا معنی شہر، مدینۃ النبی یعنی پیغمبر کا شہر، نبی کا شہر، اور پھر اب مختصر ہو کر مدینہ ہی اس کا نام پڑ گیا. بھائی تو جس وقت مشرکین نے کہا تھا کہ اغناہم حما یثرب، حما کہتے ہیں بخار کو، اغنا کے معنی کمزور کر دینا. جب مشرکین نے کہا تھا اغناہم حما یثرب کہ ان مسلمانوں کو یثرب یعنی مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا ہے. پہلے مدینہ منورہ کا بخار مشہور تھا بھائی،
ابتدا کے اندر بہت بخار والا تھا اور یہ مرض وہاں بہت زیادہ تھا. پھر جب حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا. تو یہ جو مسلمان تھے ان میں سے اکثر یہیں سے ہجرت کر کے گئے تھے. تو جب اب عمرے کے لیے آئے ہیں تو وہ مشرکین نے کیا مشہور کر دیا کہ ان لوگوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے تمام مسلمانوں کو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیا کہ اس طرح فخر و تکبر سے اور اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے چلیں بھائی، تاکہ ان پر رعب طاری ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ قوی ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں وَقَانَ سَبَبُهُ إِظْهَارُ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِكِينَ، اور اس رمل کا سبب مشرکین کے سامنے جو ہے وہ اپنی قوت کا اظہار کرنا تھا. جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے یثرب کے بخار نے. ثم بقي الحكم بعد زوال السبب، پھر اس کے بعد حکم باقی رہا جبکہ سبب ختم ہو گیا تھا. فی زمن النبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی، وبعدہ، اور آپ کے بعد بھی. بھئی یہ اس وقت تو رمل کا مقصد کیا تھا؟ مشرکین کے سامنے اپنی قوت کا اظہار تھا. پھر تو سبب ختم ہو گیا، وہ ایک ہی مرتبہ ضرورت پیش آئی، وہ سبب دوبارہ تو نہیں تھا. پھر تو کیونکہ دوسری دفعہ حضور علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے اور اس وقت تو مکہ میں مشرکین تھے ہی نہیں، مکہ فتح ہو چکا تھا بھائی. تو لیکن پھر بھی اس موقع پر حضور علیہ السلام نے رمل فرمایا بھائی. اسی طرح بعد میں خلفائے راشدین وغیرہ بھی کیا کرتے تھے؟ رمل کرتے تھے بھائی. تو دیکھیے سبب ختم ہو گیا تھا اگرچہ، لیکن حکم پھر بھی باقی تھا بھائی. یہ معنی ہے کہ ثم بقی الحکم بعد زوال السبب، پھر حکم باقی رہا سبب کے زائل ہو جانے کے بعد بھی. فی زمن النبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے زمانے میں، وبعدہ، اور آپ کے بعد بھی. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَيَمْشِي فِي الْبَاقِي عَلَى هِينَتِهِ، ہینتن کے معنی ہیں آرام سے، آہستہ سے. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَيَمْشِي فِي الْبَاقِي عَلَى هِينَتِهِ، اور چلے وہ طواف کرنے والا فی الباقی، باقی چکروں کے اندر، عَلَى هِينَتِهِ، اپنے آرام پر، اپنے آرام پر چلے، اپنے آرام سے یعنی اطمینان سے چلے. پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے اور باقیوں میں اطمینان سے اور وقار سے چلتا رہے بھائی. علی ذالک اتفق رواۃ نسک رسول اللہ علیہ السلام، اس پر اتفاق کیا ہے حضور علیہ السلام کے حج کو روایت کرنے والوں نے. نسک عبادت کو کہتے ہیں، اور یہاں کون سی عبادت مراد ہے؟ حج کی عبادت، تو حج مراد ہے. تو اس پر اتفاق کیا ہے رواۃ النسک رسول اللہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے حج کو روایت کرنے والوں نے. والرمل من الحجر الى الحجر، اور رمل جو ہوگا حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک ہوگا، یعنی سارے چکر میں رمل کیا جائے گا. تو پہلے 3 چکروں میں سارے چکر میں کیا کیا جائے گا؟ رمل کیا جائے گا. دراصل یہاں اور بھی روایت ہے، بعض نے لکھا کہ رمل جو ہے وہ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک ہوگا. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حجر اسود سے طواف شروع کیا جائے جب انسان بیت اللہ کے گرد گھومتا ہوا پھر حجر اسود کے پاس پہنچنے لگا ہے. تو حجر اسود سے پہلے جو آخری کونا آئے گا، یعنی جس کے بعد اب کون سا کونا آ رہا ہے؟ حجر اسود والا. تو یہ جو آخری کونا ہے حجر اسود سے پہلے، یہ رکن یمانی ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ رکن یمانی. تو بعضوں نے لکھا کہ صرف یہاں تک رمل ہے، پھر رکن یمانی سے حجر اسود تک آرام سے چلے گا بھائی وہ طواف کرنے والا. پھر حجر اسود سے رمل شروع کرے گا رکن یمانی تک، پھر رکن یمانی سے حجر اسود تک اطمینان سے چلے گا. لیکن صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلا دیا کہ والرمل من الحجر الى الحجر، کہ رمل جو ہے وہ حجر اسود سے لے کر
حجر اسود تک ہوگا، یعنی پورے چکر میں ہوگا. هو المنقول من رمل النبی علیہ السلام، یہی منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمل سے. فَإِن زَحَمَهُ النَّاسُ فِي الرَّمَلِ قَامَ، اگر ہجوم کریں اس پر لوگ رمل میں، قامت وہ کھڑا ہو جائے. فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَكًا، پس جب پالے کوئی راستہ، رملا تو پھر رمل کرے. بھئی یہاں سے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، مسنون طریقہ یہ ہے. لہذا اگر ہجوم بڑھ جائے اور یہ رمل نہ کر سکے تو پھر ٹھہر جائے، رک جائے، پھر جب ہجوم کم ہو جایا کرے پھر اسی طرح رمل کرتے ہوئے چل پڑے، تاکہ جس قدر ممکن ہو سکے سنت طریقے پر طواف ہو جائے. لہذا ہجوم زیادہ ہو جائے، رمل کی جگہ نہیں ہے تو یہ نہیں کہ اب اطمینان سے چلے، بلکہ کیا کرے، ٹھہر جائے، انتظار کر لے. لیکن بھئی اب اس پر عمل بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. سمجھ میں آیا بھئی؟ طواف میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اتنا ہجوم ہوتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اب تو رکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. آپ رکیں گے، پیچھے سے لاکھوں لوگ کا مجمع ہے بھائی، وہ فوراً انسان گر جائے گا بھائی، پیچھے سے اتنا دھکا آئے گا کہ انسان کھڑا ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اور پھر اتنا ہجوم ہوتا ہے، یاد رکھنا کہ انسان قدم نہیں اٹھا سکتا بھائی، بلکہ قدم اٹھاتا ہے 1-2 انچ آگے رکھتا ہے، پھر قدم اٹھاتا ہے 1-2 انچ آگے رکھتا ہے. اس طرح آرام سے ہجوم زیادہ تو کئی گھنٹوں میں جا کر طواف مکمل ہوتا ہے. ہاں ہجوم اگر نہیں ہے پھر تو اطمینان سے عمل ہو سکتا ہے، پھر عمل کرے اس پر. اور اسی طریقے سے جب ہجوم جہاں زیادہ ہوتا ہے تو ذرا ٹھہر جائے. لیکن خصوصاً حج کے دنوں میں اب اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی مشکل ہے انسان اس طرح کر لے بھائی. موقع ملتا ہے پھر تو کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے، ہجوم زیادہ ہے، موقع نہیں ملتا تو پھر بھائی بس اسی طرح جو تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے آہستہ آہستہ اسی میں کیا کرتا رہے، بس رمل کرتا رہے، کندھوں کو ہلاتا رہے بھائی. کیونکہ اگر رکے گا تو پھر فوراً ہی اس کے گرنے کا خطرہ ہے. دھکا پیچھے سے ایسا زوردار دھکا لگے گا، فوراً ہی گرے گا. اور جو ایک دفعہ یہاں گر جائے پھر اس کا زندہ اٹھ جانا بڑا ہی مشکل ہے. اور صرف وہ اکیلا ہی نہیں مرے گا، اپنے ساتھ کئی اور کو لے کر بھی مرے گا، یا کم از کم شدید زخمی ضرور کر دے گا بہت سے لوگوں کو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا تو یہ سنت ہے، سنت پر عمل تو کرے جس قدر ہو سکے. اس لیے میں نے کہا وہ آرام سے 1-2 انچ بھی قدم اٹھا رہا ہے، کیا کرتا رہے، اپنے کندھوں کو ہلاتا رہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ہلاکت کا سامان ہو جائے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بھائی. تو بہرحال آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں فَإِن زَحَمَهُ النَّاسُ فِي الرَّمَلِ قَامَ فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَكًا رَمَلَ، بس اگر ہجوم کریں اس پر لوگ رمل کے اندر تو قام وہ کھڑا ہو جائے. فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَكًا، پس جب پالے کوئی راستہ، رمل تو رمل کرے. لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ فَيَقِفُ حَتَّى يُقِيمَهُ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ، اس لیے کیونکہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، رمل کا کوئی بدل نہیں. بھائی پیچھے ذکر ہوا تھا حجر اسود کا استلام کرنا ہے، لیکن استلام نہ کر سکے تو پھر کیا کر لے، استقبال کر لے، دور سے اس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے. تو استلام کا تو بدل موجود تھا یعنی استقبال، لیکن رمل کا تو کوئی بدل موجود نہیں ہے بھائی. لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ فَيَقِفُ حَتَّى يُقِيمَهُ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ، اس لیے کیونکہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. فَيَقِفُ تو ٹھہر جائے، رک جائے. حَتَّى يُقِيمَهُ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ، یہاں تک کہ اس کو قائم کرے سنت طریقے پر، یعنی سنت کے مطابق اس کو ادا کرے. بخلاف الاستلام، بخلاف استلام کے. لِأَنَّ الاستقبال بدل له، اس لیے کیونکہ استقبال جو ہے وہ اس استلام کا بدل ہے بھائی. قال وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ إِنِ اسْتَطَاعَ،
میں نے بتلایا تھا ہر چکر کے اندر کیا کرنا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، اس کا استعلام کرنا ہے، لیکن اگر ہجوم ہو تو ہر چکر میں پھر کیا کر لے، استقبال کر لے اس کا بھائی۔ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ إِنِ اسْتَطَاعَ، اور استلام کر لے حجر اسود کا جب بھی گزرے، إِنِ اسْتَطَاعَ اگر استطاعت رکھے، لِأَنَّ أَشْوَاطَ الطَّوَافِ كَرَكَعَاتِ الصَّلَاةِ، اس لیے کیونکہ طواف کے جو چکر ہیں وہ نماز کی رکعتوں کی طرح ہیں۔ فَكَمَا يُفْتَتَحُ كُلُّ رَكْعَةٍ بِالتَّكْبِيرِ يُفْتَتَحُ كُلُّ شَوْطٍ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ، تو جس طرح ہر رکعت کو شروع کیا جاتا ہے تکبیر کے ساتھ، اسی طرح ہر چکر کو شروع کیا جائے گا استلام حجر کے ساتھ۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعِ الِاسْتِلَامَ اسْتَقْبَلَ وَكَبَّرَ وَحَلَّلَ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا، اور اگر استلام کی استطاعت نہیں رکھتا، استقبل تو پھر استقبال کر لے، حجر اسود کی طرف رخ کر لے، وَكَبَّرَ وَحَلَّلَ اور تکبیر کہے اور لا الہ الا اللہ کہے، عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا بوجہ اس کے جو ہم نے پیچھے ذکر کر دی۔ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، اور استلام کرے رکن یمانی کا بھائی، وہ حجر اسود سے جو پچھلا کونا آ رہا ہے، آخری کونا حجر اسود سے پہلے، وہ کیا ہے، رکن یمانی، اس کا بھی استلام کرے بھائی، اس کا بھی، لیکن یاد رکھیے بھائی حجر اسود کا تو بوسہ لیا جائے گا، لیکن رکن یمانی کے اندر صرف استلام ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، اس پر ہاتھ وغیرہ پھیر دے اس رکن یمانی پر، تو اس پر صرف ہاتھ وغیرہ پھیر دے رکن یمانی پر، جبکہ حجر اسود میں کیا کیا جاتا ہے، اس کا بوسہ لیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، اور استلام کر لے رکن یمانی کا، وَهُوَ حَسَنٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، اور یہ حسن ہے یعنی مستحب ہے ظاہر روایت میں، یہ رکن یمانی کا استلام مستحب ہے۔ وعن محمد رحمہ اللہ انہ سنت، اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یہ سنت ہے، یعنی رکن یمانی کا استلام بھی سنت ہے بھائی۔ ولا یستلم غیرہما، اور ان کے علاوہ کسی اور رکن کا استلام نہ کرے، یعنی وہ جو باقی دو کونے ہیں بیت اللہ کے، یعنی رکن شامی اور رکن عراقی جو ہیں، ان کا استلام نہ کرے، صرف انہی دو کا استلام کرے۔ فإن النبي علیہ السلام كان يستلم هذين الركنين ولا يستلم غيرهما، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکنوں کا استلام فرماتے تھے اور ان کے علاوہ جو ہے کسی کا اور کا استلام نہیں فرماتے تھے۔ وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالِاسْتِلَامِ، اور ختم کرے طواف کو استلام کے ساتھ، یعنی استلام الحجر، یعنی حجر اسود کے استلام کے ساتھ۔ طواف کا اختتام بھی کس پر ہوگا؟ حجر اسود پر، تو اسی کا استلام کر لے۔ قال ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد وهي واجبة عندنا، میں نے آپ کو بتلایا تھا ہر طواف کے بعد کیا کرنا ہے، 2 رکعت طواف کے واجب جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں، اب ان کا ذکر آ گیا، اور میں نے بتلایا تھا کہ افضل کیا ہے، ان کو کہاں پر ادا کرے، مقام ابراہیم پر ادا کیا جائے، اور مقام ابراہیم جو ہے وہ ایک سنہری رنگ کی جالی جو ہے وہ بیت اللہ کے دروازے سے چند گز کے فاصلے پر اسی کے سامنے جو ہے یہ سنہری جالی ہے، اور اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، اور یہ پتھر جو ہے ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہوتی یہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر اونچا ہوتا اور نیچے ہوتا تھا بھائی۔ اور یہ جو مقام ابراہیم ہے کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے، بعضوں نے لکھا کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پھر لوگوں کو پکارا تھا کہ اے لوگو تم پر اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، یہاں کھڑے ہو کر انہوں نے پکارا تھا، جبکہ بعضوں نے کہا کہ یہاں پر آپ نے پہلی نماز بیت اللہ کی تعمیر کے بعد پہلی نماز ادا کی تھی بھائی۔
تو کہتے ہیں ثم یأتی المقام فیصلی عندہ رکعتین، پھر آئے مقام پر، اس مقام ابراہیم پر، پس پڑھے اس کے پاس 2 رکعتیں، اس کے پاس 2 رکعتیں پڑھے۔ بھائی میں نے آپ کو بتلایا کہ ہجوم زیادہ ہوتا ہے، تو اگر ہجوم ہو اور جگہ نہیں ہے، طواف اس تک پہنچا ہوا ہے، اس سے آگے تک، تو پھر انسان وہاں نہ پڑے بھائی، کیونکہ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالے گا اور طواف کرنے والوں کو بھی تکلیف میں ڈالے گا۔ تو پھر مسجد میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں ادا کر لے، یہی ذکر کر رہے ہیں۔ او حیث تیسر من المسجد، یا جہاں بھی آسان ہو مسجد میں، وہی واجبۃ عندنا، اور یہ 2 رکعتیں جو ہیں واجب ہیں ہمارے نزدیک۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ سنۃ لانعدام دلیل الوجوب، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ 2 رکعتیں سنت ہیں لانعدام دلیل الوجوب، وجوب کی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں، لہذا یہ واجب نہیں، سنت ہیں بھائی۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل جو ہے قولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا وَلْيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ، اور چاہیے کہ پڑھے طواف کرنے والا ہر 7 چکروں کے لیے 2 رکعتیں۔ ہر 7 چکر کا ایک طواف ہے، تو ہر 7 چکروں کے لیے طواف کرنے والا 2 رکعتیں پڑھیں۔ والامر للوجوب، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اس حدیث میں کیا آیا؟ ولیصلی، امر کا صیغہ آیا، اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے، لہذا ہم نے بھی کہا کہ یہ واجب ہے۔ ثم يعود الى الحجر فيستلمه، بھئی طواف مکمل ہوا اور 2 رکعتیں جو واجب تھیں وہ بھی ادا کر لیں، اب سعی کرنی ہے۔ اور یہ حج کا کون سا طریقہ بیان ہو رہا ہے؟ حج افراد بیان ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا یہ سعی عمرے کی سعی نہیں ہے، بلکہ کس کی سعی ہے؟ حج کی سعی ہے، جو وہ پہلے ہی کرنا چاہتا ہے۔ اور تو لہذا اب سعی کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں پہلے حجر اسود کی سیدھ میں آ جائے، اسی طرح حجر اسود کا استلام کا موقع ملتا ہے تو استلام کر لے، استلام کا موقع نہیں ملتا تو حجر اسود کا استقبال کر لے، کیونکہ اب سعی شروع کرنے لگا ہے۔ تو جیسے طواف کے آغاز میں استلام حجر ہوا تھا، یہاں پر بھی کیا کر لے؟ استلام حجر کر لے اور پھر صفا پر جا کر سعی شروع کر دے۔ طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں ثم يعود الى الحجر فيستلمه، پھر لوٹے حجر اسود کی طرف فيستلمه، تو اس کا استلام کر لے۔ لما روی ان النبی علیہ السلام لما صلى رکعتین عاد الى الحجر، بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 رکعتیں ادا فرما لی تو عاد الى الحجر، تو آپ لوٹ گئے حجر اسود کی طرف۔ والاصل ان کل طواف بعده سعی یعود الى الحجر، ضابطہ بیان فرما رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ اصل یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ان کل طواف بعده سعی، کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو یعود الى الحجر، وہ لوٹتا ہے حجر اسود کی طرف۔ وہ طواف کس کی طرف لوٹتا ہے؟ حجر اسود کی طرف لوٹتا ہے، یعنی طواف کے بعد پھر جا کر کیا کرے گا؟ حجر اسود کا استلام کرے گا۔ اور یہ استلام کس مقصد کے لیے ہے؟ سعی شروع کرنے لگا ہے، جیسے نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ ہے، اسی طرح یہاں بھی کر لے گا بھائی۔ تو کہتے ہیں والاصل ان کل طواف بعده سعی یعود الى الحجر، ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو وہ لوٹے گا حجر کی طرف۔ لأن الطواف لما كان يفتتح بالاستلام فكذا السعي يفتتح به، اس لیے کیونکہ طواف جو ہے جب اس کا آغاز استلام سے کیا جاتا ہے تو اسی طرح سعی جو ہے اس کا بھی آغاز جو ہے استلام سے ہوگا۔ بخلاف ما اذا لم يكن بعده سعی، بخلاف اس کے کہ جب طواف کے بعد سعی نہ ہو تو پھر طواف کے بعد دوبارہ استلام
نہیں کیا جائے گا، یعنی 2 رکعتیں پڑھ گیا اور پڑھ لیں اور پھر جا کر استلام کرتا ہے، نہیں بھائی، اگر سعی بعد میں نہیں ہے تو پھر دوبارہ استلام کی ضرورت نہیں۔ قال وهذا الطواف طواف القدوم، اور یہ طواف جو ہے طواف قدوم ہے، وَيُسَمَّى طواف التحیت، اور اس طواف کو طواف تحیت بھی کہتے ہیں۔ طواف قدوم کا دوسرا نام کیا ہے؟ طواف تحیت ہے۔ تحیت کا معنی ہوتا ہے سلام، سلام بھائی، تو یہ بھی بیت اللہ کے پاس آیا ہے تو بطور سلام کے کیا کر رہا ہے؟ یہ طواف کر رہا ہے۔ جیسے مسجد میں جاتے ہیں تحیت المسجد آپ پڑھتے ہیں، مستحب ہے 2 رکعتیں انسان پڑھ لے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بھی طواف تحیت کہلاتا ہے۔ وَهُوَ سُنَّةٌ، اور یہ طواف سنت ہے، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، اور یہ واجب نہیں ہے۔ وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّهُ وَاجِبٌ، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طواف واجب ہے، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَتَى الْبَيْتَ فَلْيُحَيِّهِ بِالطَّوَافِ، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا من أتى البيت، جو بیت اللہ کے پاس آئے، فَلْيُحَيِّهِ بِالطَّوَافِ، تو چاہیے کہ اس کا تحیہ کرے طواف کے ساتھ، یعنی اس کو سلام پیش کرے، کس کے ساتھ؟ طواف کے ساتھ۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان اللہ تعالی امر بالطواف، کہ اللہ تعالی نے قرآن میں حکم دیا ہے طواف کا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ حج پر آنے والے طواف کریں بیت عتیق کا، اس قدیم پرانے گھر کا۔ وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ، تو یہاں مطلق امر آیا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا، وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، اور مطلق امر جو ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ وَقَدْ تَعَيَّنَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ بِالْإِجْمَاعِ، اور تحقیق طواف زیارت متعین ہے بالإجماع، بالإجماع۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، اس سے کون سا طواف مراد ہے؟ کس طواف کا امر کیا جا رہا ہے؟ طواف زیارت کا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ طواف زیارت حج میں فرض ہے، کیونکہ قرآن میں کیا کیا گیا؟ اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں مطلق امر آیا قرآن میں، اور مطلق امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اور اس کے لیے کون سا طواف متعین ہوا؟ طواف زیارت کا۔ تو جب وہ متعین ہوا اس کو فرض اور واجب قرار دیا جائے گا، کسی دوسرے طواف کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا جائے گا، ورنہ تو پھر اس کا تو معنی یہ ہوگا کہ امر، ایک ہی امر کے لیے 2 چیزیں واجب ہو رہی ہیں، گویا امر تکرار کا تقاضا کر رہا ہے، حالانکہ مطلق امر جو ہو وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ بھائی یہاں یہ نہیں آیا کہ 2 دفعہ طواف کرو، بلکہ کیا آیا؟ مطلقاً آیا طواف کرو، اور اس سے کون سا طواف مراد؟ طواف زیارت مراد ہے، تو دوسرے کسی طواف کو واجب قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ معنی والامر المطلق لا یقتضی التکرار، اور امر مطلق جو ہوتا ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ وقد تعین طواف الزیارت بالاجماع، اور تحقیق طواف زیارت متعین ہو چکا ہے بالاجماع اس سے۔ وفيما رواه سماه تحية وهو دلیل الاستحباب، اور اس حدیث کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ اس حدیث میں جس کو امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طواف کو تحیت قرار دیا ہے، فَلْيُحَيِّهِ بِالطَّوَافِ۔ تو دیکھو اس طواف کو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ تحیت فرما رہے ہیں کہ اس کا طواف کے ساتھ بیت اللہ کو تحیت پیش کرے، یعنی سلام پیش کرے۔ تو یہ تحیت آپ نے اس کو قرار دیا ہے، اس کا نام رکھا ہے وَهُوَ دَلِيلُ الْإِسْتِحْبَابِ، اور یہ دلیل ہے اس طواف کے مستحب ہونے کی دلیل ہے بھائی۔ وَلَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ طَوَافُ الْقُدُومِ، اور نہیں ہے مکہ والوں پر طواف قدوم، لِانْعِدَامِ الْقُدُومِ فِي حَقِّهِمْ، اس لیے کیونکہ ان کے حق میں آنا معدوم ہے۔ بھائی طواف قدوم کا مطلب ہوتا ہے آنا، تو یہ شخص دور سے سفر کر کے بیت اللہ کے پاس آیا ہے، لہذا اس کے لیے تو طواف قدوم ہے،
سنت ہے اس کے لیے کرنا، لیکن مکہ والے تو وہیں رہتے ہیں، ان کے لیے تو قدوم یعنی آنا نہیں، وہ تو سفر کر کے کہیں سے نہیں آئے، لہذا ان کے لیے طواف قدوم بھی ثابت نہیں ہے، یہ دور سے آنے والے کے لیے ہے۔ یہ معنی لانعدام القدوم فی حقہم، اس وجہ سے کہ آنا ان کے حق میں معدوم ہے۔ قال ثم يخرج الى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سعی کا طریقہ بیان ہونے لگا ہے، اب آپ کو بتلائیں گے کہ جب یہ استلام کر لیا حجر اسود کا، اب حاجی آ جائے اور صفا پر پہاڑی پر چڑھ جائے۔ بھائی صفا پہاڑی اب تو ختم ہے، کچھ حصہ اس کا باقی ہے، وہ گنبد کے نیچے اس اوپر ساری عمارت اور گنبد وغیرہ بنا دیا گیا ہے اس براندے کے اندر، تو وہ اس صفا پہاڑی پر آ جائے اور اس پر تھوڑا سا چڑھ جائے، ایسی جگہ پر کھڑا ہو جائے جہاں سے بیت اللہ نظر آئے۔ تو اگرچہ اب درمیان میں بڑے ستون آ گئے، عمارت آ گئی ہے، لیکن اب معلوم نہیں وہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے یا نہیں، لیکن چند سال قبل تک صفا پہاڑی پر بھی انسان کھڑا ہوتا تھا تو ستونوں کے بیچ میں سے کچھ بیت اللہ کا حصہ نظر آتا تھا۔ بھائی تو صفا پہاڑی پر چڑھ جائے اور بیت اللہ پر نظر پڑ سکتی ہو، ایسی جگہ پر کھڑا ہو جائے اور پھر اس تکبیر کہے، تحلیل کہے اور حضور علیہ السلام پر درود پڑھے اور دعائیں مانگ لے اور پھر اس کے بعد چل پڑے مروہ پہاڑی کی طرف۔ بھائی طریقہ سمجھ میں آیا؟ بھائی تو کہتے ہیں قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ثم یخرج الی الصفا، پھر وہ حاجی جو ہے نکلے صفا پہاڑی کی طرف، فیصعد علیہ تو اس پہاڑی پر چڑھ جائے، ویستقبل البیت اور بیت اللہ کی طرف رخ کر لے، ویکبر ویہلل اور تکبیر کہے اور لا الہ الا اللہ کہے، ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ویرفع یدیہ اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، ویدعو اللہ لحاجتہ اور دعا کرے اللہ سے اپنی حاجتوں کی اللہ سے دعا کر لے۔ دلیل اب ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ یہ جو ہم نے سارا ذکر کیا یہ طریقہ، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں لما روی ان النبی علیہ السلام صعد الصفا حتی اذا نظر الى البیت قام مستقبل القبلة يدعو اللہ، اس لیے کہ بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے یہاں تک کہ اذا نظر الی البیت، یہاں تک کہ جب بیت اللہ کو دیکھ لیا، قام مستقبل القبلۃ تو کھڑے ہو گئے قبلہ رخ ہو کر، یدعو اللہ تعالی اس حال میں کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ وَلِأَنَّ الثَّنَاءَ وَالصَّلَاةَ يُقَدَّمَانِ عَلَى الدُّعَاءِ تَقْرِيبًا إِلَى الْإِجَابَةِ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الدَّعَوَاتِ، اور نیز اس لیے کیونکہ ثنا اور یہ درود وغیرہ ذکر کیا متن میں، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں وَلِأَنَّ الثَّنَاءَ وَالصَّلَاةَ يُقَدَّمَانِ عَلَى الدُّعَاءِ، اس لیے کیونکہ اللہ کے حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام پر درود جو ہے اس کو مقدم کیا جاتا ہے دعا پر، تقریباً الی الاجابتی، اس کو قبولیت کے قریب کرنے کے لیے، کما فی غیرہ من الدعوات، جیسے اس کے علاوہ اور دعاؤں میں ہے، جیسے اور دعاؤں میں کیا جاتا ہے بھئی پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، پھر حضور علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے، پھر دعا کی جاتی ہے، تو یہاں بھی چونکہ دعا ہے تو اسی طرح کرے گا بھئی۔ والرفع سنت الدعاء، اور بھئی یہ ہاتھوں کا اٹھانا، تو کہتے ہیں بھئی ہاتھوں کا اٹھانا سنت الدعاء، یہ دعا کی سنت ہے، اس لیے ہم نے کہا ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ وَإِنَّمَا يَصْعَدُ بِقَدْرِ مَا يَصِيرُ الْبَيْتُ بِمَرْأٍ مِّنْهُ، اور چڑھے اتنی مقدار صفا پہاڑی پر کہ ہو جائے بیت اللہ بِمَرْأٍ مِّنْهُ، اس کے دیکھنے کی جگہ میں، یعنی اس کی نگاہوں میں آ جائے، اس کو نظر آنے لگے۔
تو صفا پر چڑھے وہ اتنی مقدار کہ بیت اللہ اس کو دکھائی دینے لگے. لأن الاستقبال هو المقصود بالصعود، اس لیے کیونکہ قبلہ رخ ہونا ہی مقصود ہے اس پہاڑی پر چڑھنے کے ذریعے. یہ پہاڑی پر چڑھے ہی کیوں ہیں آپ؟ تاکہ کس طرف رخ ہو جائے آپ کا؟ قبلے کی طرف رخ ہو جائے. اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ کو بیت اللہ دکھائی دے گا تو اس سے پوری طرح پتہ چل جائے گا کہ آپ قبلہ رخ ہیں. وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ، اور نکلے صفا کی طرف جس دروازے سے چاہے. بھئی یہ قدیم پہلے تو یہ جو مسجد الحرام ہے اس کی عمارت الگ تھی اور یہ صفا مروہ مسجد سے باہر مسجد کے ساتھ ہی تھی، لیکن مسجد سے باہر تھیں. اب تو اس سارے پر عمارت آ گئی، اس پر بھی برآمدہ بن گیا، یہ بھی وہ مسجد کی عمارت ہی میں شامل ہو گئی ہے. تو پہلے حاجی کو مسجد سے نکلنا پڑتا تھا اور پھر وہ صفا مروہ کے درمیان آتا تھا، پہنچتا تھا. تو اب تو بیچ میں ہی آ گئی ہے یہ. تو وہ حاجی دروازے سے نکلتا تھا. تو کس دروازے سے نکلے؟ تو ہمارے نزدیک جس دروازے سے بھی نکلے تو نکل کر صفا پر جا سکتا ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باب بنی مخزوم جو ہے اس سے نکلے گا، جس کو باب صفا کہتے ہیں، اب اس سے نکلے گا اور صفا پر آئے گا. وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی مخزوم سے نکلے تھے اور صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے تھے. بنو مخزوم بھئی عرب کا ایک قبیلہ تھا. ان لوگوں کے گھر کہیں اس دروازے کے قریب ہوں گے، اس جانب ہوں گے، تو یہ دروازہ کیا کہلانے لگا؟ باب بنی مخزوم کہلانے لگا. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دروازے سے نکلنا سنت ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ کوئی الگ مقصودی سنت نہیں ہے. حضور علیہ السلام اس لیے اس دروازے سے تشریف لے گئے تھے کہ یہ صفا کے سب سے قریب یہی دروازہ تھا، اس لیے حضور علیہ السلام اس سے نکل کر صفا پر آئے تھے. تو کہتے ہیں وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ، اور نکلے صفا کی طرف جس دروازے سے چاہے. وَإِنَّمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی مخزوم سے نکلے تھے. وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى بَابَ الصَّفَا، اور یہ وہی دروازہ ہے جس کو باب صفا کہتے ہیں. اب اس کا نام کیا ہے؟ باب صفا ہے. تو اس سے حضور علیہ السلام اس نکلے تھے. لِأَنَّهُ كَانَ أَقْرَبَ الْأَبْوَابِ إِلَى الصَّفَا، اس لیے کیونکہ یہ صفا کے سب سے قریب دروازہ تھا. لَا أَنَّهُ سُنَّةٌ، نہ اس وجہ سے کہ یہ سنت ہے. تو سنت کے طور پر حضور علیہ السلام اس سے باہر نہیں نکلے، بلکہ چونکہ یہ سب سے قریب دروازہ تھا اس لیے تشریف لے گئے. قال ثم ينحت نحو المروة ويمشي على هينته، پھر اترے نحو المروة، نحو کا معنی ہے جانب، نحو المروة مروہ کی جانب. پہاڑی پر چڑھا تھا وہ حاجی اور اس نے دعا کر لی. اب کس طرف جانا ہے؟ مروہ پہاڑی کی طرف. تو وہی ذکر کر رہے ہیں ثم ينحت نحو المروة، پھر اتر آئے مروہ کی جانب. وَيَمْشِي عَلَى هِينَتِهِ، اور چلے حاجی جو ہے عَلَى هِينَتِهِ اپنے وقار پر، یعنی اپنے اطمینان پر، یعنی آرام سے چلے. بھائی ہینتِهِ یہ ہا کے نیچے کسرہ ہونا چاہیے، یہ بھائی فتحہ درست نہیں ہے. فَإِذَا بَلَغَ بَطْنَ الْوَادِي يَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ سَعْيًا. بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا صفا مروہ کے درمیان دو سبز رنگ کے نشانات آتے ہیں. حاجی جب بھی یہاں پہنچے گا تو ایک نشان سے دوسرے نشان تک ہلکی رفتار سے دوڑ لگائے گا. اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے. تو صفا سے مروہ کی طرف جائے گا تب بھی ان دو نشانوں میں دوڑ لگائے گا، اور مروہ سے صفا کی طرف آئے گا پھر بھی کیا کرے گا؟ ان دو نشانوں میں دوڑ لگائے گا. یہی ذکر کر رہے ہیں. فَإِذَا بَلَغَ بَطْنَ الْوَادِي، تو جب پہنچ جائے وہ سعی کرنے والا وادی کے بیچ میں، یعنی اس کی گہری جگہ میں. وادی کے بیچ میں یعنی اس کی گہری جگہ میں. اگرچہ اب تو گہری جگہ نہیں، اب تو سارے پر فرش بنا دیا گیا ہے، لیکن بہرحال وہ نشانات باقی ہیں. بھائی
تو جب وہ پہنچ جائے وادی کے بیچ میں یسعى بین المیلین الاخضرین سعیا تو دوڑ لگائے ان دو سبز نشانوں کے درمیان سعین دوڑ لگانا. بھائی سعین مفعول مطلق ذکر کیا صاحب ہدایہ نے، بھائی صاحب قدوری نے کیا کیا؟ سعین مفعول مطلق ذکر کیا. اور مفعول مطلق کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے اور اس کے لانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. کس کے احتمال کو؟ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. مثلا بھائی میں آپ سے کہتا ہوں ضربت زیدن، میں نے زید کی پٹائی کی، تو آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے اور یہ وہم آ سکتا ہے کہ بھئی نہیں، زید کی پٹائی نہیں کی ہوگی، زید کی پٹائی کون کر سکتا ہے؟ ہاں اس کو ڈانٹ دیا ہوگا اچھی طرح، اور اس ڈانٹ ہی کو کس سے تعبیر کر دیا کہنے والے نے؟ ضرب کے ساتھ اور پٹائی کے ساتھ تعبیر کر دیا. لیکن آگے میں کہہ دیتا ہوں مثلا ضربت زیدن ضربن مفعول مطلق بھی لے آؤں تو یہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دے گا اور بتلا دے گا کہ ضرب سے ضرب ہی مراد ہے، ڈانٹ وغیرہ مراد نہیں ہے. بھائی تو یہاں پر بھی سعی کو ذکر کیا اور آگے سعین مفعول مطلق لا کر بتلا دیا کہ دوڑنے سے دوڑنا ہی مراد ہے، تیز چلنا وغیرہ مراد نہیں ہے. بھائی یہ معنی یسعى بین المیلین الاخضرین سعیا، اور دوڑ لگائے گا ان دو سبز نشانوں کے درمیان. ثم یمشی علی ہینتہ، پھر چلے اپنے وقار پر، اپنے اطمینان پر. حتی یأتی المروہ، یہاں تک کہ مروہ پہاڑی پر آ جائے. ویصعد علیہا، اور اس کے اوپر چڑھ جائے. ویفعل کما فعل علی الصفا، اور اسی طرح کرے جیسے صفا پر کیا تھا، یعنی قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیر و تحلیل کہے اور درود پڑھے اور دعا کرے. لما رویہ، دلیل ذکر کر رہے ہیں، لما رویہ ان النبی علیہ السلام نزل من الصفا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی سے اترے. وجعل یمشی نحو المروۃ، اور آپ نروا پہاڑی کی طرف چل پڑے. وسعى فی بطن الوادی، اور آپ دوڑے وادی کے بیچ میں. حتی اذا خرج من بطن الوادی، یہاں تک کہ جب آپ وادی کے بیچ میں سے نکل آئے. مشا، تو آپ پھر چلنے لگے. حتی صعد المروۃ، یہاں تک کہ آپ مروہ پہاڑی پر چڑھ گئے. وطاف بینہما سبعۃ اشواط، اور آپ نے چکر لگائے ان دونوں کے درمیان 7 چکر. وَهَذَا شَوْطٌ وَاحِدٌ، یہ اب صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک چکر ہو گیا. کہاں پر پہنچ گیا حاجی؟ مروہ پہاڑی پر. وہاں بھی وہی کرے جو اس نے صفا پر کیا تھا، اور یہ ایک چکر ہو گیا. فَيَطُوفُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ، بس لگائے 7 چکر، ابتدا کرے صفا سے اور ختم کرے مروہ پر. وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي فِي كُلِّ شَوْطٍ، اور دوڑ لگائے گا وادی کے بطن میں، وادی کے بیچ میں. فی کل شوط، ہر چکر میں. لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی. وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِالصَّفَا، سوال پیدا ہوتا ہے یہ سعی کی ابتدا صفا سے کیوں کی جاتی ہے، مروہ سے کیوں نہیں ابتدا کی جاتی ہے؟ تو اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں. بھائی کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُبْدَأُ بِالصَّفَا، اور سعی کی ابتدا صفا پہاڑی سے کی جائے گی. لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ، بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے فیہ، اس بارے میں، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا. فیہ ہا ضمیر راجع ہے ابتدا بالصفا کو، بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا بالصفا کے بارے میں فرمایا. ابدؤوا بما بدأ اللہ تعالی بہ، کہ تم لوگ شروع کرو اس چیز سے جس سے اللہ نے شروع فرمایا ہے. تم لوگ بھی سعی اس جگہ سے شروع کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے، یعنی جس کو اللہ نے پہلے ذکر فرمایا ہے تم بھی اسی سے سعی شروع کرو. اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو پہلے کس کا ذکر آیا؟ صفا کا. تو حضور علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں جس کو پہلے اللہ نے ذکر فرمایا ہے تم لوگ بھی وہیں سے کیا کرو؟ ابتدا کرو. تو صفا پہاڑی سے ابتدا کی جائے گی.
یہ معنی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابدأوا بما بدأ اللہ تعالی بہ، کہ تم لوگ شروع کرو جس سے اللہ تعالی نے شروع فرمایا ہے. ثم السعی بین الصفا والمروۃ واجب وليس برکن، پھر یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے یہ واجب ہے ہمارے نزدیک. ولیس برکن، اور یہ حج کا رکن نہیں، یعنی فرض نہیں. رکن تو وہ ہے جو رہ جائے تو حج ہی ادا نہیں ہوگا، لیکن یہ رکن نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ واجب ہے. لہذا اگر رہ جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا، ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی، لیکن بہرحال حج ہو جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں یہ سعی صفا اور مروہ کے درمیان واجب ہے، ولیس برکن، اور رکن نہیں ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ انہ رکن، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رکن ہے لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی کتب علیکم السعی فسعوا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لکھ دی ہے. فسعوا، تو تم لوگ کیا کرو؟ سعی کرو. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے اس حدیث میں کیا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لکھ دی ہے، یعنی فرض کر دی ہے، کیونکہ لکھنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فرض کر دینا ہوتا ہے. فسعوا، تو تم لوگ کیا کرو؟ سعی کرو. تو وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ معلوم ہوا سعی حج کا رکن ہے باقاعدہ. وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى، اور ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، اور کوئی حرج نہیں ہے حاجی پر کہ وہ چکر لگائے ان دونوں میں، یعنی صفا اور مروہ میں طواف کرے، یعنی چکر لگائے. کوئی حرج نہیں کہ حاجی ان دونوں میں چکر لگائے. تو قرآن میں اللہ فرما رہے کوئی حرج نہیں، فلا جناح علیہ، اور مثلہ یستعمل للاباحۃ، اور اس جیسے الفاظ اباحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ ضروری ہے چکر لگانا، بلکہ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی حرج نہیں کہ حاجی کیا کر لے؟ چکر لگا لے ان میں. اور اس طرح کے الفاظ اباحت میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ مباح ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، جائز ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو فَيَنْفِي الرُّكْنِيَّةَ وَالْإِيجَابَ، تو یہ اللہ کا یہ قول نفی کر دیتا ہے اس سعی کے رکن ہونے کی، والایجاب، اور واجب ہونے کی. بھائی تو یہ اللہ کا یہ قول تو یہ تقاضا کر رہا ہے. قرآن میں اللہ کیا دلیل بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں، معلوم ہوا لازمی بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معلوم ہوا صرف جائز ہے، لازم بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا یہ قول تو اس کے رکن ہونے کی بھی نفی کر رہا ہے اور اس کے واجب ہونے کی بھی نفی کر رہا ہے. الا انا عدلنا عنہ فی الایجاب، مگر یہ کہ ہم نے اس سے عدول کر لیا ایجاب کے معاملے میں. کس معاملے میں؟ ادھر توجہ کریں بھائی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قول دو چیزوں کی نفی کر رہا ہے، انہوں نے بتلا دیا. کس چیز کی؟ رکنیت کی بھی نفی کر رہا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایجاب کی بھی نفی کر رہا ہے. رکن بھی نہیں، واجب بھی نہیں. یہ کیا کس سے پتا چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قول تو بتلا رہا ہے کہ یہ رکن بھی نہیں، واجب بھی نہیں. ان دو چیزوں میں سے یہ جو واجب بھی نہیں، اس میں ہم نے عدول کر لیا. کیا کر لیا؟ اللہ کا قول تو بتلا رہا ہے، قرآن تو بتلا رہا ہے کہ یہ واجب بھی نہیں، لیکن ہم نے اس کو واجب قرار دے دیا. تو عدول کیا یعنی اس سے ہم پلٹ گئے، یعنی پلٹ گئے. قرآن تو کیا تقاضا کر رہا ہے؟ واجب بھی نہیں، لیکن ہم نے کیا کہا؟ واجب ہے. تو ہم نے وجوب کے سلسلے میں اس سے عدول کیا. اور دوسری کیا چیز معلوم ہو رہی تھی کہ رکن بھی نہیں، اس پر تو ہم عمل کر رہے ہیں، یہ رکن نہیں ہے، لیکن وجوب کے سلسلے میں ہم نے اس سے عدول کر لیا. کیوں عدول کیا؟ اسی حدیث کی وجہ سے.
ان اللہ تعالی کتب علیکم السعی فاسعوا، کہ اللہ نے تم پر سعی کو لکھ دیا ہے تو تم سعی کرو۔ تو قرآن پر بھی عمل ہوا، قرآن سے معلوم ہوا کہ رکن نہیں، اور خبر واحد کے ذریعے جو بات ثابت ہوئی تھی اس کو فرض یا رکن نہیں قرار دیا جا سکتا، واجب قرار دیا جا سکتا ہے، اور ہم نے بھی واجب قرار دیا ہے۔ بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے الا انا عدلنا عنہ فی الایجاب، مگر یہ کہ ہم نے عدول کیا ہے اس سے ایجاب میں، وَلِأَنَّ الرُّكْنِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، اور نیز اس لیے کہ رکن ہونا وہ ثابت نہیں ہوتا مگر قطعی دلیل کے ذریعے، یقینی دلیل کے ذریعے، وَلَمْ يُوجَدْ، اور یقینی دلیل تو یہاں موجود نہیں ہے، خبر واحد ہے، خبر واحد سے فرضیت نہیں ثابت ہو سکتی، ایجاب ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ ہم نے ثابت کیا۔ ثم معنى ما روى كتب استحبابا كما في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت، پھر معنی اس حدیث کا جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، كتب استحبابا، کہ اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے استحبابا، بطور استحباب کے لکھ دیا ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔ بھئی انہوں نے کیا معنی کیا تھا کہ لکھ دینے کا کیا معنی ہے؟ فرض کر دینا، ہم نے کہا نہیں، لکھنے سے یہاں کس معنی میں ہے؟ مستحب قرار دے دیا، یعنی اللہ نے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ تم پر لکھ دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی پر موت آئے۔ تو یہاں پر دیکھو وصیت کا کہا جا رہا ہے، اور وصیت واجب نہیں ہے بلکہ وصیت کرنا مستحب ہے، بھائی مستحب ہے، حالانکہ یہاں پر بھی کتبہ آیا، تو معلوم ہوا لکھنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ مستحب کرنا مراد ہے، اور یہی معنی ہم حدیث میں کرتے ہیں۔ بھائی الآیہ ای اقرأ الآیات، یا الآیت معروفۃ، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وصیت کرنا مستحب ہے، یہ عام احوال کی بات ہو رہی ہے، عام احوال کے اندر وصیت مستحب ہے، لیکن یاد رکھیے بعض اوقات وصیت واجب بھی ہو جاتی ہے، یہ اس صورت میں جب آپ کے ذمے کسی کا حق باقی ہے، آپ نے کسی کے پیسے دینے یا کوئی حق ادا کرنا ہے اور کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اب آپ پر واجب ہے کہ آپ وصیت کر کے جائیں، کیونکہ اب تو اس بیچارے کے لیے وصولی کی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی، صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے ورثاء میں سے تو کوئی بھی اس کو وہ ادائیگی نہیں کرے گا، وہ تسلیم ہی نہیں کریں گے اس کے اس حق کو اور اس قرضے کو، تو اس صورت میں پھر وصیت کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے، البتہ عام احوال کے اندر مستحب ہے وصیت۔ بھائی ثم یقیم بمکہ حراما، پھر وہ حاجی مقیم رہے مکہ میں، حراما اے محرما، یعنی محرم ہو کر مکہ میں مقیم رہے۔ حج افراد کا طریقہ ذکر ہو رہا ہے، حاجی مکہ پہنچ گیا، اس نے طواف بھی کر لیا، اس نے سعی بھی کر لی، اب اس سعی کے بعد بال نہیں کٹوانے، بال نہیں منڈوانے، اس لیے کیونکہ یہ عمرہ نہیں کر رہا بلکہ یہ سعی کس کی ہے؟ حج کی ہے، لہذا ابھی حلال بھی نہیں ہونا، تو بس یہ سعی کر لے اور اس کے بعد مکہ ہی میں رہے، اسی حالت احرام کے اندر، انہی دو چادروں کے اندر بھائی مکہ میں رہے، اور اس دوران بھائی جتنے طواف کرنا چاہتا ہے یہ کر سکتا ہے، جتنے طواف کرنا چاہے، اور یہ طواف چونکہ ان کے بعد سعی بھی نہیں ہوگی، لہذا ان طوافوں میں ارتباع بھی نہیں کرے گا اور رمل بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ارتباع اور رمل کس طواف میں کیا جاتا ہے؟ جس کے بعد سعی ہو، تو عام طواف جتنے وہ چاہے کر سکتا ہے، یہ معنی
ثم يقيم بمکہ حراما لأنه محرم بالحج، پھر مکہ میں ہی وہ حاجی مقیم رہے محرم ہو کر، لأنه محرم بالحج، اس لیے کیونکہ وہ حج کا محرم ہے، حج کا احرام باندھنے والا ہے، فلا يتحلل قبل الاتيان بافعاله، لہذا یہ حلال نہیں ہوگا حج کے افعال کر لینے سے پہلے، وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَا لَهُ، اور بیت اللہ کا طواف کرے کلما بدا لہو، جب بھی اس کی رائے بنے۔ بدا لہو کا معنی ہوتا ہے رائے بننا، یعنی جب بھی اس کا جی چاہے کیا کرتا رہے، بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الصَّلَاةَ، اس لیے کیونکہ طواف جو ہے نماز کے مشابہ ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جس طرح انسان نوافل جتنے پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، اسی طرح یہ طواف بھی کس کی طرح ہے؟ نماز کی طرح ہے، تو جتنے نوافل جتنے طواف کرنا چاہتا ہے کرتا رہے۔ یہ معنی لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الصَّلَاةَ، اس لیے کیونکہ یہ طواف جو ہے نماز کے مشابہ ہے۔ قال علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا، الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ نماز ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ بیت اللہ کا طواف نماز ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مگر یہ بات ہے کہ اس کے اندر اللہ نے بولنے کو حلال قرار دے دیا ہے۔ نماز میں تو بولیں گے، بات کریں گے، نماز ہی کیا ہو جائے گی؟ نماز ہی فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ لیکن البتہ یہ ہے طواف میں بولنے کی اجازت ہے، لہذا جو شخص کلام کرے وہ اچھا کلام کرے طواف کے اندر بھائی۔ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا طواف کے اندر کوئی خاص دعا نہیں ضروری، انسان ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے، الحمدللہ پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، دعائیں کرتا رہے۔ کسی سے بات کی ضرورت پیش آ جاتی ہے بات بھی کر سکتا ہے، لیکن بات کرے تو اچھی بات کرے، خیر کی بات کرے۔ اور ایک اور چیز بھائی، کتابوں میں بہت سی کتابوں میں یہ لکھا دیکھا ہے کہ طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بھائی۔ تو والد صاحب کے ساتھ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سفر حج اور عمرہ کا موقع نصیب فرمایا، اور وہاں میں نے کئی مرتبہ والد صاحب سے یہ بات سنی بھائی کہ وہ یہ ذکر کرتے تھے کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن یہ بات دل مانتا نہیں ہے بھائی۔ کئی دفعہ یہ بات انہوں نے ذکر کی، سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا وہ ان کی رائے یہ تھی کہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ فرماتے عجیب بات ہے کہ وہ بیت اللہ جس کے گرد انسان چکر لگا رہا ہے اور جہاں عبادت سر انجام دے رہا ہے، اور اس کی طرف دیکھنا درست نہ ہو طواف کے دوران، یہ بات عجیب سی لگتی ہے۔ اگرچہ ان کا مطالعہ بے انتہا وسیع تھا، دن رات مطالعہ ہی مطالعہ ان کا کام ہوتا تھا، اور دور دور سے علماء ان کو بھی کسی حوالے کی ضرورت پیش آتی تھی تو والد صاحب کے پاس آتے تھے کہ فلاں مسئلے کے اندر اگر کوئی حوالہ وغیرہ یا کچھ ہمیں مل جائے بھائی، اور اللہ نے حافظہ بھی بڑا قوی نصیب فرمایا تھا۔ ایسے ایسے واقعات کی انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے بھائی۔ تو معلوم ہوا ان کی بھی رائے یہ تھی، ان کو بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ملی تھی کتابوں کے اندر کہ جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہو کہ بیت اللہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، چنانچہ ان کی تو وہ ہمیشہ وہ یہ بات ذکر فرماتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ رائے تھی کہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، حرج نہیں ہے بھائی۔ معلوم ہوا جو علماء یہ قول ذکر بھی کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل وغیرہ ایسی موجود نہیں ہے بھائی کہ جس سے دوسرا مطمئن ہو سکے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ضروری بات ایک میرے ذہن میں آ گئی، والد صاحب سے سنی ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں بھائی۔ وَالصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، اور نماز بہترین وضع کی ہوئی چیز ہے، یعنی بہترین وضع کی ہوئی نیکی ہے۔ فَقَذَ الطَّوَافُ، تو اسی طرح طواف بھی ہے۔
یعنی نماز بہترین مقرر کی ہوئی نیکی ہے، یعنی انسان جس قدر نماز سے نفع اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے، ان اوقات مکروہہ کے علاوہ جس قدر نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح طواف بھی ہے، طواف بھی جس قدر انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے بھائی۔ تو یہ معنی ہے وَالصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، اور نماز بہترین مقرر کی ہوئی نیکی ہے۔ فَقَدَ الطَّوَافُ، تو اسی طرح طواف بھی ہے۔ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْعَى عَقِيبَ هَذِهِ الْأَطْوِفَةِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، مگر یہ کہ وہ حاجی جو ہے وہ سعی نہیں کرے گا ان طوافوں کے بعد اس مدت کے دوران، کیونکہ وہ سعی تو کس کی تھی؟ حج کی تھی، اور ویسے سعی عمرے میں بھی ہوتی ہے، لیکن بعد میں یہ جب صرف طواف کر رہا ہے تو حج کی سعی تو یہ کر چکا ہے اور عمرہ تو یہ کر نہیں رہا، لہذا ان طوافوں کے بعد وہ سعی نہیں کرے گا۔ یہ معنی ہے مگر یہ کہ وہ سعی نہیں کرے گا ان طوافوں کے پیچھے، یعنی ان کے بعد فی هذه المدت، اس مدت میں، لأن السعی لا یجب فیہ الا مرۃ، اس لیے کیونکہ سعی واجب نہیں ہے حج کے اندر مگر ایک ہی مرتبہ، والتنفل بالسعی غیر مشروع، اور سعی میں نفل جو ہے وہ غیر مشروع ہے، یعنی نفلی سعی غیر مشروع ہے، جائز نہیں ہے بھائی۔ وَيُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ، اور پڑھے ہر 7 چکروں کے لیے 2 رکعتیں، وہی رکعت الطواف علی ما بینا، اور یہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں بوجہ اس کے جو ہم نے بیان کر دیا۔ وہ حدیث گزر گئی کہ حضور علیہ السلام کیا فرماتے تھے کہ ہر طواف کرنے والے کو ہر 7 چکروں کے لیے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔